تکلیفیں اٹھائی جا رہی ہیں، ہجرت کی جا رہی ہے، گھر وطن چھوڑا جا رہا ہے اور مجاہدے برداشت کیے جا رہے ہیں، میرے بزرگوں اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس کے نتیجے ظاہر فرما رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ابتدا کا قصہ سنیے۔ فارس میں رہتے تھے، ان کے والد آگ کے پجاری تھے، مجوسی تھے، اور ان کے پاس بڑا عبادت خانہ تھا۔ لوگ ان کے پاس آتے، اس عبادت خانے میں عبادت کرتے، آگ کی پوجا کرتے۔ انہوں نے یہ اپنے بیٹے سے کہا، بھائی بیٹھو، بھائی بیٹھ جاؤ، سونے والوں کو جگا دو، تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ۔ کیا ہوا؟ ان کے والد نے ان سے کہا کہ اے بیٹا سلمان، یہ عبادت خانہ ہے اور میں بوڑھا ہو گیا، اب تمہیں میرے بعد اس عبادت خانے کو سنبھالنا ہے۔ تو وہ کہتے کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی، آگ جلائی اپنے ہاتھ سے اور اس آگ کو سنبھال کے رکھا اور اس کی عبادت کرنے کو کہتے ہیں، یہ عبادت مجھے سمجھ میں نہیں آتی، یہ عبادت مجھے نہیں سمجھ میں آتی۔ وہ پریشان ہوئے، دین حق کیا ہے، صحیح دین کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، وہ پریشان ہوئے اندر سے۔ ان کے والد بار بار ان کو کہتے، وہ اندر سے اس کو نہ لیتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے والد نے ان کی بڑی پٹائی کی، بہت مارا، اتنا مارا کہ وہ گھر سے نکل گئے، گھر چھوڑ دیا اور چلے گئے ملک شام۔ ملک شام میں گئے تو سب سے پہلے پچھلی کتاب کے علماء میں سے ایک عالم سے ملاقات ہوئی۔ ان سے کہا، ان سے پوچھا دین حق کیا ہے، تو انہوں نے رہبری کر دی، فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ انہوں نے دوسرے کے پاس بھیج دیا، ان کے پاس گئے تو انہوں نے تیسرے کے پاس بھیج دیا، ان کے پاس گئے تو انہوں نے چوتھے کے پاس بھیج دیا، ان کے پاس گئے تو انہوں نے پانچویں کے پاس بھیج دیا۔ پانچویں کے شخص کے پاس جب پہنچے ہیں، انہوں نے کہا، ہاں ہمیں تحقیق کے ساتھ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کے سچے نبی، سچے رسول وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ ظاہر ہو چکے ہیں اور وہی قیامت تک کے لیے نبی ہوں گے اور ان کی نبوت قیامت تک کے لیے ہوگی۔ ان کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ ہے اور ان کی ہجرت کی جگہ مدینہ منورہ ہے۔ جاؤ تم مدینے چلے جاؤ، یثرب شہر چلے جاؤ، اس کا پرانا نام مدینے کا یثرب ہے، جاؤ یثرب چلے جاؤ، تمہیں دین حق کی جگہ پناہ لینے کی جگہ ملے گی اور تمہیں دین حق ملے گا۔ چنانچہ جو ہے ایک جگہ غلامی کی زندگی گزارنے لگے، ایک تاجر کے یہاں کچھ خدمت پر، کچھ جو ہے تنخواہ پر کام کرنے لگے۔ چنانچہ جو ہے کام کرتے رہے یہاں تک کہ اب جو ہے پریشان ہے کہ میں مدینہ کیسے پہنچوں، جہاں مجھے سیدھا راستہ ملے گا، پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ سے ایک یہودی تاجر کو ان کے پاس بھیجا۔ میرے بزرگوں، جب اندر میں جب ہدایت کی طرف بڑھتی ہے تو اللہ ہدایت کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں۔ چنانچہ جو ہے مدینہ منورہ سے وہ تاجر پہنچا ان کے پاس، اس تاجر کے پاس سامان کی خریداری کی، غلام کو دیکھا، نام سلمان ہے اور اخلاق اس کے بہت اچھے ہیں، اس کا کام بہت اچھا ہے، اس کو دیکھ کر پسند کیا اور یہ کہا کہ اس غلام کو بھی مجھے دے دو۔ اس آدمی نے کہا یہ غلام نہیں دے سکتے، سامان لے جاؤ، مال لے جاؤ، غلام نہیں دیں گے۔ اس شخص نے کہا کیا لوگے، اے لے لو، اتنا لے لو، اتنا مال پیش کیا کہ وہ آدمی
نرم پڑ گیا اور اس نے حضرت سلمان کو دے دیا۔ اب حضرت سلمان مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اس آدمی کے گھر پہنچے تو اس شخص سے کہا کہ ذرا سا میں تھوڑا سا باہر جانا چاہتا ہوں۔ اجازت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحقیق کرتے ہوئے پہنچے۔ اس عالم نے جو پچھلی کتاب کے عالم تھے انہوں نے علامت بتلائی تھی، ذرا کچھ مال لے کر جانا اور یہ کہنا یہ صدقہ ہے تو وہ قبول نہیں کریں گے، اور پھر دوسرے دن جانا تو ہدیہ کہنا تو وہ قبول کریں گے، اور تیسری علامت یہ ہوگی کہ ان کے شان مبارک پر ابھرا ہوا گوشت ہے وہ مہر نبوت ہے، وہ مہر نبوت ہے، یہ علامت ہے اس نبی کی۔ گئے پہلے دن تو صدقہ کر کے پیش کیا، فرمایا صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ دوسرے دن گئے ہدیہ کہا تو آپ نے لے لیا، پہلے دن کہا ایک، دوسرے دن کہا دو، اور تیسرے دن مہر نبوت کی زیارت ہوئی، فرمایا 3۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا قصہ ہے؟ تو پوری کارگزاری سنائی اور تصدیق ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس آقا کے یہاں مدینے میں کام کر رہے ہیں اور یہاں بھی آ رہے ہیں۔ فارغ وقت کہاں دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی مسجد میں۔ فارغ وقت کہاں دے رہے ہیں؟ ارے کہاں دے رہے ہیں؟ مسجد میں اللہ کے رسول۔ اور یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر تم اپنے کام کاج کا فارغ وقت بھی مسجد میں دینے لگو گے تو پھر باہر کا باطل اسی سے ختم ہو جائے گا، باہر کا باطل اسی سے مٹ جائے گا۔ 2.5 گھنٹے سے لے کر 8 گھنٹے تک کی بات کہی جاتی ہے، ورنہ صاحب صفہ کی جماعت تو پورا وقت مسجد کو دیتی تھی۔ اسی مسجد کا وقت دینے کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ بنے تھے، امام المحدثین بنے۔ کیا ہوا؟ حضرت سلمان فارسی مسجد میں آتے جاتے، لیکن تمنا یہ تھی کہ میں اس سے زیادہ وقت کیسے دوں۔ اپنے آقا سے کہا کہ مجھے آزاد کر دیں۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنے نبی کے کام کے لیے قبول فرما دے۔ 2.5 گھنٹہ نہیں، چلہ نہیں، 4 مہینہ نہیں، یہی ہمارا کام ہو، یہی ہمارا کام۔ کیا ہوا؟ آئے حضور کے پاس کہنے کے، یہ اپنے آقا سے کہا کہ ہمیں جو ہے آزاد کر دیجئے۔ اس نے کہا یہ زمین کا پلاٹ ہے، اس میں کھجور کا درخت لگاؤ، 1 سال میں پھل آ جائے گا تو تم آزاد ہو جاؤ۔ اب 1 سال میں پھل آنا ان کے اختیار میں تو ہے نہیں، اور اتنے مثقال سونا دے دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ گئے جا کر حضور سے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اس زمین کے پلاٹ میں کھجور کا درخت لگوانے میں بھی مدد کروں گا۔ چنانچہ جو ہے درخت لگایا، سرکار نے بھی اس میں مدد فرمائی، اور 1 سال کے اندر پھل آ گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سونے کا ٹکڑا دیا، فرمایا لے جاؤ۔ اس آدمی نے کہا یہ اتنے سونا نہیں چاہیے، ہمیں تو اتنا چاہیے وزن میں۔ سرکار نے فرمایا جاؤ کہہ دو وزن کرو، ترازو میں رکھو، ترازو میں رکھا، اتنا ہی نکلا جتنا مانگا تھا۔ حضرت سلمان فارسی آزاد ہو گئے، اب فارغ ہو گئے اللہ کے دین کے کام کے لیے، اور 1-2 دن نہیں کھایا، 2-4 دن نہیں کھایا، 100 سال نہیں کھایا، اللہ نے 250 سال کی زندگی عطا فرمائی۔ کتنی زندگی؟ 250 سال کی زندگی عطا فرمائی۔ اب فارغ ہو کر اللہ نے علم کا بڑا حصہ عطا فرمایا۔ مسجد کے ماحول سے اس زمانے میں علم ملتا تھا، عامی سے عامی آدمی کو علم ملتا تھا، اور مسجد کے ماحول سے دین ملتا تھا۔
مسجد کے ماحول میں ایمان کی ترقی کا سامان تھا، اور مسجد کے ذریعہ بغیر کتاب کے سنی ہوئی باتیں قرآن ہے، دین ہے، اور دین کی باتیں ہیں، نبی کا فرمان ہے، لے جا کر گھر والوں کو دیتے تھے، گھر والوں کو دیتے تھے۔ چنانچہ کیا ہوا؟ اب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو علم کا بڑا حصہ عطا فرمایا، زندگی خوب لمبی عطا فرمائی۔ ایک دن مہاجرین اور انصار کے درمیان میں حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی کروائی، قریش خاندان کی لڑکی سے شادی کروائی۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ پردیسی بھی اللہ اس کو نواز دے جب تقوی پر آئے۔ مجوسی خاندان کا نوجوان جب تقوی پر آ گیا، ایمان پر آ گیا، قدرت نے اسے نواز دیا۔ کیا ہوا؟ مہاجرین اور انصار کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار بھی تشریف فرما ہے۔ مہاجرین کہتے ہیں سلمان باہر سے آئے، ہم بھی باہر سے آئے، سلمان ہم لوگوں میں سے ہے۔ انصاریوں نے کہا نہیں، سلمان تو بہت لمبی زندگی ہمارے درمیان میں رہے، سلمان تو ہم اہل مدینہ میں سے ہیں، ہم انصاریوں میں سے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہے مہاجرین، اے انصاریوں سن لو، سر کے جو ہے سلمان نہ مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے ہیں، سلمان تو اللہ کے رسول کے گھر والوں میں سے ہیں۔ زندگیاں ایمان پر آئیں گی، علم پر آئیں گی، جہالت سے نکلے گی، کفر شرک سے نکلے گی، اطاعت والی زندگی آئے گی، اطاعت والی زندگی آئے گی، اندر سے تکبر اور عجب نکلے گا، اطاعت پر آئیں گے، علم سے آراستہ ہوگی زندگیاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے زندگیاں آراستہ ہوگی۔ ایک اجنبی شخص کے بارے میں اللہ کا نبی اپنے گھر والوں میں سے، اپنے گھر والوں میں شمار کر رہا ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظیم کام ہمیں دیا ہے۔ حضرت الیاس صاحب فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرن اول کا ہیرا عطا فرمایا ہے، قرن اول کا ہیرا عطا فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اس عظیم کام کو، اس مبارک مہلت کو لینا ہے، اپنے اخلاق کو بنانا ہے، ایمان اندر میں اتارنا ہے، اپنی عبادات سے گہرا تعلق بنانا ہے اور عبادات کو اپنی حقیقت پر لانا ہے۔ علم سے، علم فضائل والے علم سے اپنے جذبے کو بدلنا ہے، اپنی فکر کو بدلنا ہے، وعدے اور وعیدوں کی لائن کا یقین اپنے اندر میں پیدا کرنا ہے۔ اللہ کے ذکر کے ذریعہ دلوں میں اللہ کا دھیان بنانا ہے۔ جب دلوں میں اللہ کا دھیان نہیں ہوتا تو پھر آدمی کا نفس اسے ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ علم ہوتے ہوئے بھی جہالت میں جائے گا، علم ہوتے ہوئے بھی جہالت کے گڑھے میں اتر جائے گا۔ حضرت الیاس صاحب فرماتے تھے علم بغیر ذکر کے ظلمت ہے اور ذکر بغیر علم کے گمراہی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، اخلاق کی مشق کرنی ہے، اخلاق کی مشق کرنی ہے، ایمان اندر میں اتارنا ہے اور اخلاص اپنے اندر لانا ہے۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے عمل کی قبولیت تین بنیادوں پر ہوگی، ایمان کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر اور اخلاص کی بنیاد پر۔ اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت تو اس کا کوئی عمل بدل نہیں ہے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اس کا کوئی عمل بدل نہیں ہو سکتا۔ سرکار فرماتے ہیں میں اللہ کے راستے میں نکلوں، شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، میں اللہ کے راستے میں نکلوں پھر شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر میں اللہ کے راستے میں نکلوں شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر میں اللہ کے راستے میں نکلوں شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر میں اللہ کے راستے میں نکلوں شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں،
پھر میں اللہ کے راستے میں نکلوں، شہید کر دیا جاؤں۔ آپ نے 7 مرتبہ یہ بات دہرائی ہے۔ اس امت کے ایک ایک کلمہ پڑھنے والوں کے دلوں میں اس کا جذبہ بننا چاہیے، ہمیں بھی اپنے نبی کا کام کرتے کرتے اللہ کے راستے میں مرنا ہے۔ کہاں مرنا ہے؟ سب تیار ہیں؟ گھروں پہ مرنے کا شوق نہ ہو۔ یمن میں صحابہ بیٹھے تھے، آپس میں کہنے لگے بتاؤ بھائی ہمارے ماحول میں گھروں میں مرنے والی کون کون سی قسم ہے؟ فرمایا جی ہم تو جانتے تھے گھر میں پالتو جانور مرغی بکری اور جو ہے اور پالتو جانور مرتے ہیں، عورتیں گھروں میں مرتی ہیں، بچے گھروں میں مرا کرتے ہیں۔ مردوں کے مرنے کی جگہ اللہ کا راستہ ہے۔ مردوں کے مرنے کی جگہ کہاں ہے؟ اللہ کا راستہ ہے۔ جن بنیادوں پر صحابہ جی رہے تھے، جن جذبوں پر صحابہ جی رہے تھے اور جن اخلاق پر صحابہ جی رہے تھے، ان بنیادوں کو سامنے رکھیں گے میرے بزرگوں، خود بھی ایمان کے ساتھ چلنا آسان ہوگا، ہدایت کے ساتھ چلنا آسان ہوگا، اور اہل عالم اقوام عالم کو راستہ دکھا کر چلنے والے بنیں گے۔ تیار ہیں 6 مہینے ہر سال لگانے؟